رزقے حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر ہم مدنی چینل کے سلسلے احکام تجارت میں موجود ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم مختلف شعبوں سے متعلق شرعی احکام جانتے ہیں، آپ کے سوالات ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ مفتی صاحب ہوا کرتے ہیں اور ہم ان سے شرعی احکام جان کر رہنمائی کے مدنی پھول لیا کرتے ہیں۔ آج الحمدللہ ہمارا موضوع بہت دلچسپ ہے۔ جی ہاں، آج جتنے اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین اور اسلامی بہنیں جو جہاں یہاں شریک ہیں، ان سب کے لیے آج کا سلسلہ بہت اہم ہے کہ موبائل فون تقریباً ہر کسی کے پاس ہوتا ہے، اور آج کا جو موضوع ہے، جو ٹاپک ہے، وہ موبائل کے استعمال اور اس کے فقہی احکام کے حوالے سے۔ میں آپ کو چند جھلکیاں بتا دیتا ہوں کہ آج کس طرح کے سوالات ہوں گے اور اس کے دورات ہم لیں گے۔ مثال کے طور پر موبائل فون میں بیل کی جگہ پر، اس کی ٹیون کی جگہ پر نعت شریف اور اذان وغیرہ رکھنا کیسا؟ اسی طرح موبائل فون میں اگر قرآن کا سافٹ ویئر ہے، قرآن شریف کا سافٹ ویئر ہوتا ہے، اس کو بیت الخلاء وغیرہ میں ٹوائلٹ میں لے جانا کیسا، یا اس کو بے وضو ہاتھ لگانا کیسا؟ اسی طرح اگر موبائل فون گندگی میں گر گیا تو اس کو کس طرح صاف کیا جائے اور پھر اس کو جیب میں رکھ کر نماز پڑھنا کیسا؟ اسی طرح نماز میں اگر موبائل کی ٹیون بج جائے اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ ایس ایم ایس کا استعمال بہت زیادہ ہے، لیکن اگر کوئی ایس ایم ایس پر اپنی زوجہ کو طلاق دے دے تو کیا اس سے طلاق ہو جاتی ہے؟ اس طرح کے فقہی احکام جو موبائل فون سے متعلق ہیں، آج وہ سوالات ہوں گے، ہمارے مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے۔ ہمارے ساتھ اول تاخیر رہیے گا، ہمارے پاس تحریری طور پہ اس طرح کے سوالات آ چکے ہیں، پہلے ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے اور ممکن ہوا سلسلے کے آخر میں آپ کی کالز بھی شامل کریں گے۔ اول تاخیر سلسلے میں شامل رہیے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم ان دلچسپ اور معلوماتی سوالات کا سلسلہ شروع کریں، درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ طے کرے حسن و جمال، صاحب جود و نوال، رسول بے مثال، بی بی آمنہ کے لال، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان با کمال ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے لیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں ہوں آئیے مل کر درود پاک پڑھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج حضور فقہی احکام اور موبائل کے یوز، موبائل کے استعمال کے متعلق کچھ سوالات ہمارے پاس موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ موبائل ٹیون، ظاہر موبائل کال آئے گی تو کوئی نہ کوئی ٹیون تو رکھنی ہوتی ہے، تو ٹیون کیسی رکھنی چاہیے یہ بھی کچھ وضاحت فرما دیں، اور اگر اس کی جگہ نعت، اذان یا لبیک شریف اس طرح کے کلمات رکھ لیے جائیں تو اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن میوزیکل ٹیون رکھنا تو جائز نہیں ہے۔ آج جتنے بھی گانے ہیں تمام ہی گانوں پر ایسا لگتا ہے کہ ٹیونز آ چکی ہیں، بس ایسی ٹیون رکھی جائیں کہ جس سے گزارا ہو جائے۔ یعنی ہر آدمی سائلنس نہیں رکھ سکتا، وائبریٹ پر نہیں رکھ سکتا، مجبوریاں بھی ہوتی ہوں گی، ورنہ تو ایک طبقہ ہے جو 24 آور اپنے موبائل کو وائبریشن پر رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسی ٹیونز ہیں جو میوزیکل نہ ہو، مطلب ٹن ٹن کی آواز ہو یا ایسی ہو کہ بس گزارا چل جائے۔ رہا آپ کا دوسرا سوال کہ ان ٹیون کی جگہ پر نعت شریف رکھنا یا اذان رکھنا یا لبیک اللہم لبیک یہ جو صیغہ ہے یہ رکھنا، دیکھیے شریعت مطہرہ نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں اس کی روشنی میں دو چیزیں بڑی واضح ہیں کہ اسلام کی پوری بنیاد ادب اور تعظیم پر کھڑی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کے اندر ایک چیز بڑی واضح ہے، وہ ہے ترتیب، تنظیم، ہر چیز کا ایک موقع اور ایک محل۔ آپ نماز کو لے لیجیے،
جب آپ قیام میں ہوتے ہیں تو آپ کو قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہوتی ہے. جب آپ تشہد میں ہوتے ہیں تو اتحیات اور درود پاک پڑھنا ہوتا ہے. اگر آپ قیام میں تشہد پڑھیں گے، درود پاک پڑھیں گے اور تشہد میں قرات کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. ایک چیز کا ایک محل اور ایک جگہ اور ایک مقام مقرر ہے، اس مقام سے اگر روگردانی کریں گے تو خلاف ورزی لازم آئے گی. یہ تو ترتیب کے اعتبار سے بیان کیا. پھر ایک چیز ہے ادب، تعظیم اور مقصود. مثلا جو قرآن ہے، اذان ہے، ذکر ہے، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ان کے اندر ان کی ادائیگی میں تعظیم کو ہر وقت مد نظر رکھنا ضروری ہے. یعنی اس کے استعمال میں خوف بندہ خود پڑھے یا ریکارڈڈ چلائے، بے ادبی کا کوئی پہلو نہیں آنا چاہیے اور غیر ضروری اور رف یوز نہیں ہونا چاہیے. اب دیکھیے، آپ فقہائے کرام نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ ایک شخص واچ مین ہے، چوکیدار ہے، اور وہ یہ بتانے کے لیے کہ میں جاگ رہا ہوں ذکر کرتا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بلند آواز سے پڑھتا ہوا جا رہا ہے. اس کا مقصود یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں جاگ رہا ہوں. صحیح. تو فقہاء نے فرمایا کہ اس کا یہ عمل ناجائز ہے. اس نے اللہ کے ذکر کو عبادت سمجھ کے نہیں کیا، بلکہ لوگوں کو خبر دینے کے لیے کہ میں بدولت جاگ رہا ہے، اپنی ڈیوٹی کو بخوبی انجام دے رہا ہے، اس کام کو بتانے کے لیے اللہ کے ذکر کو استعمال کیا. اسی طریقے سے جزیہ فقہاء نے بیان فرمایا اپنی کتابوں میں کہ کپڑے والے کے پاس کوئی گاہک آتا ہے اور وہ گاہک کو دیکھتے کپڑے کو پھیلاتے اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا ہے. یا تو اپنا نیکوکار ہونا ثابت کرنا چاہتا ہے یا کپڑے کی جودت بیان کرنا چاہتا ہے. تو درود پاک کا تو مقصود ہے عبادت. صحیح. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی دعا کرنا، لیکن اس شخص کا مقصود عبادت نہیں ہے. اس شخص کا مقصود اپنی نیکی ظاہر کرنا یا کپڑے کی جودت دکھانا ہے. تو اسی طرح سے اگر قرآن کی کوئی آیت، درود پاک، اذان، ایسے کلمات جو عبادت پر مشتمل ہیں، اگر کسی اور چیز کا سمبل بنا دیے گئے کہ ان کو دیکھ کر آپ کو کسی اور چیز کا پتہ چلے، تو وہ ان کا غیر ایسا استعمال ہے جو شریعت میں روا نہیں ہے. اب ہم آتے ہیں موبائل ٹیونز کی طرف. ٹھیک ہے. تو موبائل کی جب بیل بجتی ہے تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کسی کا فون آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب لبیک اللہم لبیک کا مطلب ہے اے میرے پروردگار میں حاضر ہوں تیری اطاعت پر، تیرے فرامین پر عمل کرنے پر. یہ جملہ آپ نے بیل پر لگوا لیا. ٹھیک ہے. بیل نہیں بجتی، نہیں بجے گی، یہ جملہ بجے گا. فون آیا زید کا، آپ اسے لبیک کہیں تو کوئی حرج نہیں، ویسے بھی لبیک کہنا سنت ہے. ٹھیک ہے. صحابہ کرام کا معمول تھا، لیکن یہاں کہا جا رہا ہے لبیک اللہم لبیک، تو اس کی طرف تو آپ توجہ نہیں کریں گے کیا کہا جا رہا ہے، آدھے بھی کاٹ دیں گے اور وہ جملہ پورا بھی نہیں ہوگا، آپ بات کرنا شروع کر دیں گے. اچھا، کسی ایسے کا فون آ رہا ہے، آپ کو ناگوار گزر رہا ہے، وہاں سے لبیک کی صدا ہے، یہاں سے آپ کا غصہ جو ہے وہ اوپر چڑھنا شروع ہو گیا، آپ کو ناگوار لگنے لگا کہ کیا بار بار کال آ رہی ہے. تو وہاں جو لبیک اللہم لبیک کے جو ادب کے تقاضے ہیں وہ کہاں گئے؟ اذان ہے یا قرآن کی آیت ہے یا نعت مصطفیٰ، یہ ساری عبادتیں ہیں. عبادتیں اس لیے نہیں ہیں کہ وہ ہم کو سمبل کے طور پر یوز کریں، بلکہ عبادتوں کا ایک مقصد ہے، ایک استعمال ہے اور ادب اور تعظیم کا ایک درجہ ہے. اس درجے سے نیچے ہم نہیں آ سکتے. تو یہ جو ٹیونز کی جگہ پر نعت لگانا ہے یا اذان لگانا ہے یا لبیک اللہم لبیک لگانا ہے، یہ بے ادبی ہے اور ایسا کرنا منع ہے اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے. یہ ایک غلط فہمی ہے، لوگوں نے اچھا سمجھ کر اپنایا، لیکن اس میں اچھائی نہیں ہے. اس سے اجتناب کرنا بہتر مطلب ضروری ہے. سید یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے موبائل ٹیون کا آپ نے جیسے ارشاد فرمایا، ایک تو وہ کال ٹیون ہوتی ہے جو ہم ہمارے فون میں بجتے ہوئے، اور ایک وہ رنگ ٹون ہوتی ہے جب ہمیں کوئی کال کر رہا ہوتا ہے. تو اب کمپنیز نے بھی یہ سروس دی ہے کہ اس رنگ کے اندر اگر آپ ٹیون کی بجائے آپ اگر چاہیں تو گانے لگوا لیں، آپ چاہیں تو اس میں نعت شریف لگوا لیں، تو اس ٹیون کے اندر لگوانا کیسا؟ دو باتیں یہاں پر. تو پہلی چیز میں ایک سوال میں ایک بات کروں کہ ہم نے گفتگو کی ان چیزوں پر جو عبادت ہے. اگر کوئی ایسے جملے مطلب لگا لیتا ہے جو فی نفس ہی مباح ہے، جیسے مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے، تو یہ جملہ مباح ہے.
تو یہ نہ اذان ہے، نہ قرآن ہے، نہ تلاوت ہے، نہ درود ہے. تو ایسے جملے اگر لگا لیا جائیں تو حرج نہیں ہے. اب رہی آپ کی وہ بات کہ وہ جو ٹیون ہے، دیکھیے قرآن کی آیت تو وہاں بھی نہیں لگانی چاہیے. تو جیسے وہ فون اٹھائے گا اور وہ آدھی بھی کر جائے گی، آدھی بات پوری ہوگی، آدھی نہیں ہوگی. اب آپ مدد میں نہیں رہیں گے، لیکن اس کا حکم اس جیسا نہیں ہے. وہ تو ایک کمرے کی طرح ہے، آپ اس میں داخل ہوئے تو آپ نے کچھ سن لیا، نہیں داخل ہوئے تو نہیں سنا. سمبل اور آپ کو خبر دے رہی ہے، ایسا معاملہ وہاں نہیں ہے. ٹھیک ہے، فرق ہو گیا اس میں اور اس کچھ فرق ہے. ماشاء اللہ. امید ہے کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے رہنمائی کے مدنی پھول مل رہے ہوں گے. موبائل ہم سب استعمال کرتے ہیں اور آج جو ٹاپک ہے وہ موبائل کے یوز، موبائل کے استعمال سے متعلق ہے. دوسرا سوال ضرور ہمارے پاس بھی یہ ہے کہ سافٹ ویئر والے موبائل آج کل طرح طرح کے موبائل آ رہے ہیں اور لوگ ماشاءاللہ قرآن پاک کے سافٹ ویئر بھی اس میں رکھتے ہیں. بہت سارے اچھے سافٹ ویئر بھی ہوتے ہیں. تو قرآن پاک تو ایسی چیز ہے اس کو بغیر وضو وغیرہ ہاتھ نہیں لگا سکتے. تو اب ایسا سافٹ ویئر والا موبائل جس موبائل کے اندر قرآن شریف کا سافٹ ویئر اس کو بے وضو ہاتھ لگانے کے بارے میں کیا حکم؟ اصل میں نے پچھلے سلسلے میں ایک گفتگو کی تھی کہ اشیاء کی حقیقتوں پر حکم لگتا ہے. ٹھیک ہے. در حقیقت سافٹ ویئر جس شیپ میں موجود ہوتا ہے تو ان ویزیبل ہوتا ہے، نظر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور خاص طور پر کمپیوٹر میں تو پروسیسر جو ہے وہ اس چیز کو پڑھتا ہے. ٹھیک ہے. ایک سافٹ ویئر انجینئر سے میں نے اس پر گفتگو کی کس شیپ میں موجود ہوتا ہے، یہ ٹیکنالوجی ہے کیا. ٹھیک ہے. اس نے بتایا کہ یہ ایک بائنر فارم ہے کمپیوٹر کی لینگویج میں. ٹھیک ہے. اور 1+0+1 کا ایک فارمولا ہے جس سے سارے پروگرام بنتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ سافٹ ویئر جس شیپ میں ہارڈ ڈسک میں یا کارڈ میں موجود ہوتا ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. ٹھیک ہے. تو اس کو قرآن نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. تو اس موبائل کو چھوا جا سکتا ہے جس کے اندر وہ سافٹ ویئر ہے. ٹھیک ہے. ہاں، جب وہ سافٹ ویئر آن ہوا اور اسکرین پر قرآن آ گیا. یہی سوال تھا. اب ایک بڑا دلچسپ مطلب کہ مرحلہ ہے کہ اب کیا حکم دیا جائے. تو دیکھیے کہ اس کا جو پورا ایک تکنیکی طور پر عمل ہے، اسکرین پر جو چیز آ رہی ہے فی الواقع وہ کوئی حصی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی حقیقت میں وہ قرآن لکھا ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ مختلف لائٹس اور مختلف چیزوں کو ملا کر ایسا گرافک سسٹم بنا دیا گیا ہے کہ وہ قرآن ہوتا ہے. تو جو مصحف شریف کو چھونے کے کیا احکام ہے وہ احکام تو اس کے نہیں ہوں گے، یعنی اس کا حکم الگ ہے. لیکن دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ بیچ میں اسکرین کے شیشہ آڑے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر قرآن کو کسی فریم میں رکھ دیا جائے، اوپر سے شیشے کا گلاس، شیشے کا ایک باکس رکھ دیا جائے تو اس باکس کو چھونا جائز ہوگا. کیونکہ یہ متصل نہیں منفصل ہے. تو یہاں کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے مصحف اور اس کا حکم الگ ہے، تو بے وجود چھوا جا سکتا ہے، لیکن کوئی نہ چھوئے تو بہت اچھی بات ہے. ماشاء اللہ. یعنی قرآن پاک کو براہ راست جو چھونے کا حکم ہے وہ حکم اسکرین کو چھونے کا نہیں ہے. اسکرین کے چھونے پر تو تھوڑا شبہ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب وہ سافٹ ویئر آن ہی نہیں ہے پھر تو کسی شبہ کی حاجت نہیں ہے. اسی طرح وہ کمپیوٹر میں بھی سافٹ ویئر آتے ہیں، موبائل کی اسکرین پر بھی قرآن شریف آ جاتا ہے اور کمپیوٹر کے مانیٹر پر بھی قرآن شریف آ جاتا ہے. تو اس کا بھی وہ حکم ہوگا کہ اول تو اس اسکرین کو کوئی چھوتا نہیں ہے، لیکن اس کو چھونے کے لیے اگر کوئی ہاتھ بڑھا دے تو وہ فرق ہے. مجھے مانیٹر ہے یا LCD ہے، اس کا ایک پورا باکس ہے. ٹھیک ہے. اس کا پرفارما ہے، اس کے اندر وہ چیز ہے. تو بغیر اس پر ہاتھ بھی نہیں لگا رہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. الحمدللہ بالکل اس کی وضاحت ہوئی ہم سب کے لیے. اچھا کچھ یہ بتائیے، چلیں قرآن پاک کے سافٹ ویئر کو بے وضو ہاتھ، اول تو آپ نے بتایا سافٹ ویئر کو ایسی چیز نہیں ہے جس کو براہ راست ہاتھ لگایا جائے، لیکن اگر سافٹ ویئر والا موبائل ہے، قرآن شریف بھی سافٹ ویئر میں ہے، قرآن پاک کی آیات ہمارے موبائل میں ریکارڈڈ ہیں، موبائل کے اندر ناطے بھی ہیں. اب اس طرح کا موبائل جس میں اتنی ساری دینی چیزیں، اس کو ٹوائلٹ وغیرہ میں لے جانے کے بارے میں کیا؟ جب تک وہ چلیں گی نہیں، اگر آواز بھی ہے تو وہ جب تک چلے گی نہیں وہ چیز وجود بھی نہیں آئے گی. وہ ایک بالکل فارمیٹ میں مختلف فارمیٹ میں موجود ہے. تو اس کو ایسے موبائل کو بیت الخلاء میں لے جانے میں کوئی حاجت نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی موبائل کی اسکرین پر آویزہ ہے قرآن پاک کی آیت تو پھر اس کو بند کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے. ہاں، اس طرح اسکرین سیورز ہوتے ہیں جس طرح سے قرآن آیات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام وغیرہ، مدینہ پاک کی تصویر وغیرہ ہو تو اس کو دور میں رکھ لیں، ہاتھ میں نہ لیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو ماشاءاللہ اس پر بھی ہمیں وضاحت مل گئی، اس پر بھی ہمیں گائیڈ لائن ملی. اچھا پھر یہ بتائیے، موبائل فون ہے، ظاہر استعمال ہم کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ گندگی میں گر گیا کسی ناپاک جگہ پر، اس ناپاک چیز میں وہ چلا گیا. اب اس کو اٹھایا، اس کو اول تو صاف کس طرح کیا جائے یہ رہنمائی فرمائیے. اور تو صاف کرنے کے بعد اس کو جیب میں رکھا، اب نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا وہ اس کی گندگی ہماری نماز کا کوئی امپیکٹ ہوگا، نماز میں کوئی خلل ہوگا؟ اصل میں ایک تو ہے صفائی ستھرائی اور غلاظت. ٹھیک ہے. اور ایک ہے پاکی ناپاکی. ٹھیک ہے. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. صحیح ہے. یعنی ایک چیز ہے وہ ناپاک ہو گئی. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا بدبو نہیں آ رہی، رنگ نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے، آپ نے کہا ٹھیک ہے. نہیں،
جو چیز ناپاک ہو جائے اسے پاک کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. بات چیزیں ایسی ہیں جو خود بخود پاک ہو جاتی ہیں. مثلا زمین ہے, اس پر ایک مایا نجاست گری, پیشاب گرا, اس کے بعد سوکھ گئی, یہ زمین پاک ہو جائے گی ماشاءاللہ. لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں انہیں پاک کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن کپڑوں کو پاک کرنے کا الگ طریقہ ہے. جو چیزیں پلین ہوتی ہیں, چکنی ہوتی ہیں, ان کو پاک کرنے کا الگ طریقہ ہے. جیسے مطلب برتن ہے, چاقو ہے, بالکل پلین ہوتی ہیں, ان کو پونچھ لینا ہے, پاک کرنا ہے. تو اگر موبائل بعض لوگوں کے گٹر میں گر جاتے ہیں, پورے مطلب کو ڈوب جاتے ہیں, پھر ان کو نکالا جاتا ہے. تو اب جب یہ پاک کریں گے تو اوپر کے حصے کو صاف کر لیں گے. پاک اگر تو وہ حصہ جو ہے وہ پلین ہے, کھردرا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور چکنا ہے, تو کپڑے کے پہنچنے سے وہ پاک ہو جائے گا. لیکن جو ناپاکی اندر گئی ہے پرزوں کے اندر, اور اس کی اجزاء جو ہیں وہ ناپاک ہوئے ہیں, ان کا کیا حل؟ تو بغیر کیا نا, ایک ہوتی ہے صفائی ستھرائی اور ایک ہوتی ہے پاکی ناپاکی. ٹھیک ہے. تو وہ جو اندر کے پرزے ہیں وہ تو ناپاک ہیں. فقہا نے اپنی کتابوں میں بیان کیا, اگر کوئی شخص کسی بوتل کے اندر, ایسی بوتل جس میں پیشاب ہے, ٹھیک ہے, جیب میں رکھ کر نماز پڑھتا ہے, تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. غلاظت نہ کپڑوں پر ہونی چاہیے, نہ جسم پر ہونی چاہیے, نہ ہی غلاظت کو اٹھایا ہوا ہونا چاہیے بندہ. یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو موبائل ہے جس کے اندر پرزوں میں ناپاکی چلی گئی ہے اور پاک نہیں کیا گیا, اسے اگر جیب میں رکھ کر نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی. تو پاک کرنے کے لیے موبائل کو ہم دھو تو سکتے نہیں, آپ نے بتایا کہ اس کو کس طرح نہیں دھو سکتے نہیں ہیں, تو ہم سوچتے ہیں اس کا کوئی طریقہ ہو اس کا. جی جی, کسی چیز سے دھویا جا سکتا ہے, پیٹرول سے, کسی اور چیز سے. کچھ پارٹس ایسے ہوتے ہیں جس کو واش کیا جا سکتا ہے, تو اس کو کر لیا جائے, اس کی احتیاط کی جائے. اگر مطلب اوپر کا حصہ پاک ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, یوز کر لیں کہ نماز میں نماز بنا رکھیں, نہ نیچے رکھیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, مسجد میں بھی اس کا گلازر لگانا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب جو مسجد کی آپ نے بات کی حضور, ایک بہت بڑا پرابلم جو اس وقت ہے وہ مسجدوں کے اندر ایک تو موبائل فون لے جانا, اور لے جانے کے بعد اس کی ٹیون بند نہ کرنا. حالانکہ اب تو شاید ہی کوئی مسجد ہو جہاں یا تو اناؤنسمنٹ ہو جاتا ہے یا وہاں پر کوئی نہ کوئی بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے کہ اپنے موبائل فون سوئچ آف کر دیجیے, بلکہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تو اقامت سے پہلے یہ اعلان بھی کیا جاتا ہے کہ اپنے موبائل فون ہو تو بند کر دیجیے. اب پرابلم یہ کہ بھول جاتے ہیں, کاروباری لوگ ہوتے ہیں, بعض اوقات کچھ لوگ نماز میں دوران نماز جوائن کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جو مسئلہ ہوتا ہے کہ ابھی موبائل بج رہا ہے, اور بعض اوقات تو ایسی ٹیون ہوتی ہے کہ سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ مسجد کے اندر کبھی کبھی خیال آتا ہے, میں بھی چل کے ناظرین سے بھی یہ سوال کروں گا کہ اگر آپ سے کوئی آ کے یہ کوشچن کر لے کہ آپ کی مسجد میں آ کر ہم ڈھول تماشے بجانا چاہتے ہیں, کوئی گانا بجانا چاہتے ہیں, ہمیں کتنا غصہ آئے گا کہ مسجد کے اندر آ کر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہمارے مسلمان موبائل فون میں اسی طرح کی گانے کی ٹیونز لے کر آ جاتے ہیں, ساری مسجد اسے گونج رہی ہوتی ہے, نماز چل رہی ہوتی ہے. اب کریں کیا حضرت, اگر یہ ٹیون بج پڑی, موبائل سائڈ جیب میں ہے, بند کیسے کریں, نہیں ہوتا تو پھر کیا کریں؟ کچھ اس کا آج حل بھی بتا دیں, اور اس طرح کے لوگوں کو کوئی اس کے لیے نصیحت بھی فرما دیجیے. اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ برائی کو جڑ سے اکھاڑا جائے. ٹھیک ہے. اور اوپر اوپر سے کاٹتے رہیں گے تو پھر دوبارہ پیدا ہوتی رہے گی. ٹھیک ہے. تو جڑ سے تو اکھاڑنا یہی ہے کہ ایسی ٹیون ہی نہ رکھیں. پہلی بات تو یہ ہے. اگر آپ میوزیکل ٹیون نہیں بھی رکھتے تب بھی تو یہ سوال برقرار رہے گا کہ نماز میں بج جائے تو کیا حکم ہے, اس پر بھی ہم آئیں گے. اب کیا سفید داڑھی والا, کیا مطلب کہ چھوٹا, کیا بڑا, کیا جوان, سب نے ایسی ایسی ٹیونیں رکھی ہوتی ہیں میوزیکل گانوں کی, باجوں کی, علمان الحفیظ. اچھا اگر کچھ کہیں بھی تو کہیں ارے مجھے تو استعمال نہیں کرنا تھا. تو آپ کی سادہ لوہی پر قربان جائیے کہ اتنے آپ غافل ہو گئے کہ آپ کو احساس ہی نہیں رہا کہ آپ سارے کام دنیا کر لیں گے, کروا لیں گے, کسی کو کہہ دیں گے, لیکن یہاں آپ کی توجہ نہیں آتی. تو یہ غفلت ہے. جو میوزیکل ٹیون رکھنے کی جو برائی ہے وہ ان کے گلے میں رہے گی, اس کا جو گناہ ہے وہ رہے گا. چینج کرنا چاہیے. تو ٹیون بندے کا تعارف کروا دیتی ہے. اب وہی آپ والی بات ہے کہ یہ بات پہلے سیکھنی چاہیے. موبائل لیا اور اس کا استعمال سیکھ لیں. گھر میں افراد ہوتے ہیں پھر چینج کر سکتے ہیں. اب رہی بات ہے کہ نماز میں کیا کیا جائے, واقعی بڑا ہی مطلب کہ حساس مسئلہ ہے. دل مطلب کہ خون کا اثر ہو رہا ہوتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. یہ مسجدوں میں کیا ہو رہا ہے ہمارے یہاں. اب بات کر رہے ہیں, میں معذرت چاہوں گا آپ کی بات میں نے ڈسکنٹینیو کی. مسجد کی شریف کی بات تو واقعی غلط ہے, لیکن طواف, آپ بھی ماشاءاللہ آج پہ گئے تھے, طواف خانہ کعبہ کے وقت میوزیکل ٹیون بج رہی ہیں. روضہ رسول کے سامنے, عین سنہری جالی کے سامنے جب بندہ اپنے دل کا حال پیش کر رہا ہے, بڑے وہ ادب کے ساتھ اپنی التجائیں پیش کر رہا ہے, اور برابر والے کی جیب میں اگر اس طرح میوزک بج جائے تو لڑک جاتا ہے کبھی کبھی. بالکل بہت ہی مطلب کہ
توجہ طلب معاملات ہیں جی، تو نماز میں اگر ٹیون بج جائے، فون بج رہا ہے، بار بار بج رہا ہے، مطلب تو ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ نماز کے اندر خشوع خضوع برقرار رکھنا واجب ہے. اچھا، کوئی بھی ایسا اقدام کرنا جائز نہیں ہے جس سے نماز میں جو توجہ ہے اس میں فرق پڑے. ٹھیک ہے. تو اب ایسے موبائل سے جان چھڑانا ہوگی نماز میں فوری طور پر. اب جان چھڑانے کے 3 مرحلے ہیں. ایک مرحلہ تو یہ ہے کہ عملے کثیر کیے بغیر موبائل کی یہ ٹیون بند کر دی جائے. اب اس کے مختلف طریقے ہیں. مثلا بعض لوگ موبائل میں مطلب کہ اینی کی رکھتے ہیں، کسی بھی کی کو دبائیں گے تو وہ موبائل کار نصیب ہو جائے گی تو وہ ٹیون تو بند ہو جائے گی کم از کم. تو مثلا جیب میں رکھا ہوگا تو دبا دیا جائے ایک ہاتھ سے، عمل قلیل کے ذریعے دبا دیں کہ وہ کال ریسیو ہو جائے، ٹیون کا آنا بند ہو جائے. لیکن عمل کثیر نہیں ہونا چاہیے. مثلا جیب میں رکھا ہوا ہے یا کسی کی پینٹ میں رکھا ہوا ہے، وہ وہاں سے نکالے گا، نکال کے پہلے وہ لاک کھولے گا، پھر اس کو جناب آف کرے گا، پھر جیب میں رکھے گا. عمل قلیل اور کثیر کا فرق سامنے رکھنا ضروری ہے. اس کی وضاحت بھی کری دیں اگر کہ عمل قلیل اور عمل کثیر ہوتا کیا جو نماز میں کیا جا سکتا ہے اور کون سا نہیں کیا جا سکتا. عمل کثیر کہتے ہیں اس کام کو کہ جس نے نماز میں کیا. یہ سمجھیے کہ ہم اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے ایک کام کیا، کسی نے ہماری ویڈیو بنا لی اور پھر دائیں بائیں آگے پیچھے سب کچھ ہٹا کر صرف وہ ایکٹیویٹی وہ دیکھ رہا ہے، اس میں کوئی اور پوز نہیں دائیں بائیں کا. ٹھیک ہے. اب وہ دیکھنے والا جب دیکھے تو اس کو غالب گمان ہو جائے کہ یہ نماز میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں نا، ایک بندے کو اگر وہ جماعت میں کھڑا ہوا دیکھے گا، سب کے درمیان کھڑا ہے، تو وہ بولے گا نماز میں ہوگا. لیکن خاص وہ عمل کرتا ہوا دیکھے تو وہ غالب گمان کر بیٹھے یہ نماز میں نہیں ہے، یہ عمل کثیر ہے، یہ عمل کثیر ہے. تو یعنی ایسی حرکت نہ ہو کہ سامنے والا یہ گمان کر بیٹھے کہ نماز میں نہیں ہے. اگر وہ ڈاؤٹ میں آ جائے کہ نماز پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا تو ایسا عمل قلیل ہے. ٹھیک ہے. تو عمل قلیل کے ذریعے نماز کی حالت میں اس ٹیون سے جان چھڑائی جائے، کال ریسیو کر کر، کال کاٹ کر یا موبائل آف کر کر. ٹھیک ہے. اچھا، اگر بالفرض یہ دونوں طریقے نہیں ہو سکتے، مطلب کہ نہ تو عمل قلیل کے ذریعے ہو سکتا ہے اور نہ کال ریسیو کر سکتے ہیں آپ، تو پھر لازم ہے کہ آپ نماز توڑیں. اچھا، نماز توڑ دیں، توڑنی پڑے گی. ٹھیک ہے. فقہ کرام میں لکھا کہ ایک شخص ہے، اسے استنجے کی حاجت ہے اور نماز کی طرف توجہ ہی نہیں ہو پا رہی، مطلب ایسے آدمی نماز شروع کرنا جائز نہیں ہے. پھر فراغت اختیار کرے اور پھر جا کر وہ نماز پڑھنے آئے. تو یہاں پر دیکھیے توجہ کو، خشوع اور خضوع کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا گیا کہ نماز وہ بعد میں پڑھے، چلے فراغت کر آئے. یہاں نماز کے اندر صرف اس کی نماز خراب نہیں ہو رہی، پوری مسجد سب نماز خراب ہو رہی ہے، تو پوری مسجد کا معاملہ ہے. تو حکم یہ ہے کہ یہ شخص نماز چھوڑے اور اپنے موبائل سے جان چھڑائے، پھر دوبارہ نماز میں شامل ہو. شرمندگی ضرور ہوگی. مثلا اگر تیسرے رکعت میں وہ آیا تو سب کے بیچ میں کھڑے ہو کر دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی. اس شرمندگی کو فیس کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آخرت کی شرمندگی سے نجات نہیں، اور اس کے لیے تنبیہ بھی ہو جائے گی، آئندہ تو کرنی ہوگی. ہم نے دیکھا ہے میرے رسول کی بارگاہ میں، جی، یعنی ہر آدمی دوسرے کو ٹوکے یہ بہت مشکل ہوتا ہے. یعنی نہیں منکر کا یہ اصول ہے کہ آپ کو اس وقت واجب ہے جب آپ کہیں گے تو وہ مان جائے گا. میرے رسول کی بارگاہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ کئی لوگ مطلب لوگ آ جاتے ہیں، میوزیکل بیل بج جاتی ہے تو آپ اسے توبہ بھی کرواتے ہیں. صحیح، توبہ بھی کریں. تو جن لوگوں کی عادت رہی انہیں توبہ بھی کرنی ہوگی اور آئندہ کے لیے جان چھڑانا ہوگی. صحیح. ماشاء اللہ. ہمارے احکام تجارت کے سلسلے میں ان تمام نمازی اسلامی بھائیوں کے لیے یہ میسج ہے کہ براہ کرم جب بھی مسجد میں جائیں، بلکہ جب گھر میں بھی نماز پڑھیں، پہلی بات تو بڑی پیاری کہی کہ ہمارے موبائل میں میوزیکل ٹیون ہونی ہی نہیں چاہیے. آپ بالکل سادہ سی کوئی ٹیون رکھ لیجئے جس سے آپ کا گزارا ہو جائے. رنگ رکھی جا سکتی ہے، ہلکی سی ٹک بج جائے وہ کافی ہے. زیادہ کالز اگر آپ کی نہیں ہے اور وائبریشن پہ آپ الرٹ ہو جاتے تو آپ وائبریشن پہ رکھ لیں. لیکن مسجد میں جائیں تو خدارا اپنے موبائل کو سائلنٹ کر دیں، یاد سے کریں. اور مؤذنین حضرات اور مسجد کی کمیٹی کے اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ وہ جس طرح دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی اعلان کرتے ہیں اقامت سے پہلے کہ اعتکاف کی نیت کر لیجئے اور موبائل فون ہو تو بند کر دیجئے. یہ اناؤنسمنٹ کئی لوگوں کو یاد دلا دیتا ہے اور اس کو وہ سائلنٹ یا آف کر دیتے ہیں. اس کے باوجود اگر پھر بھی ٹیون بج جائے
اور ٹیون ایسی ہے بڑی آواز میں ہے یا خدا نخواستہ میوزیکل ٹیون ہے، آپ اس کو فوری بند کیجئے. قلیل جس طرح بتایا گیا عمل قلیل سے اگر وہ نہیں روکی جا سکتی، اپنی نماز کو آپ کو توڑنا پڑے گا. اور خدا را سارے نمازیوں کے اس خشوع و خضوع کو ڈسٹرب نہ کیجئے، اس موبائل فون کی ٹیون کو بند کیجئے. یہ آپ کے لیے پھر تنبیہ ہو جائے گا، انشاءاللہ آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی. میں امید رکھتا ہوں. اور جہاں بات چلی ہے تو زائرین حرمین طیبین سے ہاتھ جوڑ کر عرض ہے، وہاں اول تو موبائل فون ساتھ حرمین طیبین میں ہونا نہیں چاہیے، اور اگر ہے تو اس کی ٹیون نہیں ہونی چاہیے. وہ جگہ عبادت کی جگہ، خشوع و خضوع کی جگہ، آنسو بہانے کی جگہ ہے. وہاں ان چیزوں سے خود بھی ڈسٹرب نہ ہوں اور دوسروں کو بھی ڈسٹرب نہ کریں. الحمدللہ ہمارے سلسلے میں یوں تو ہم مارکیٹ کے لوگوں کے ویڈیو سوالات شامل کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ مرکزی مجلس شورا کے اراکین، جی ہاں، دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کا مدنی مشورہ جاری ہے، اور آج مدنی مشورے کے دوران احکام تجارت کے سلسلے میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران ویڈیو کے طور پر ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. آپ سب چلتے ہیں انشاءاللہ مرکزی مجلس شورا کی بارگاہ میں. اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مرکزی مجلس شورا کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں اس اہم ترین سلسلے پر آپ دونوں ہی اسلامی بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ امت کی جس انداز سے آپ اس وقت رہنمائی کر رہے ہیں، اور جس کو امیر سنت فرماتے ہیں ٹیلی فونیا کا مرض جو قوم کو لاحق ہے، قوم اس میں مبتلا ہے. اس مرض میں اس میں پیش آنے والی وہ اخلاقی برائیاں جن میں بعض تو آپ وہ نشاندہی کر رہے ہیں کہ جن کا ترک کرنا اتنا لازمی ہے، اتنا ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج اب تک کا جو آپ کا یہ سوال جواب کا سلسلہ ہوا، جو ماشاءاللہ ہمارے مفتی علی اصغر صاحب نے جو آپ کو مدنی پھول دیے، پھر آپ بھی وقتاً فوقتاً جو اس پہ عوامی نقطہ نظر سے حاشیہ لگاتے ہیں اور بات گویا کہ سمجھ میں آ جاتی ہے کسی حد تک ہمارے سننے والوں کے پاس. پھر ساتھ ہی ابھی جو آپ نے ٹیلی فون نماز کے ساتھ جو یہ بجنے کا بیرون ملکی بعدوں کا سفر کا موقع ملتا ہے، وہاں تو یہ بہت زیادہ ہے. ابھی ہم تو چونکہ اردو میں سلسلہ چلاتے ہیں تو ہمارے اردو سمجھنے والے وہ بھی آپ کی جتنے دیکھیں وہ، اور جو دیکھ رہے ہیں ان کو جو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب کرے نا. اچھا، یہ ابھی آپ سے ابھی جیسے میں ابھی عرض کر رہا ہوں اس دوران میرے ذہن میں آیا کیا ہی بہتر ہوگا جیسے ابھی آپ نے یہ میوزیکل ٹیون کے بارے میں اور موبائل فون کا مسجد میں اس طرح کے استعمال کے بارے میں، تو ساتھ ہی ساتھ نیت بھی کروا دیا کریں کہ چلو میٹھے اسلام بھائیو، ابھی اگر آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے تو فوراً اسی وقت اگر آپ اپنی میوزیکل ٹیون کرتے بعض اوقات سن رہا ہوتا ہے نا تو اس وقت اس کی کیفیت میں تبدیلی آ رہی ہوتی ہے. حضور آپ کو سن رہے ہیں اسلام بھائی اس وقت الحمدللہ آپ ہی نیت کروا دیں انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین کو. تو میں تو عرض کر ہی رہا ہوں کہ اس وقت اگر میرے مدنی چینل کے ناظرین نے یہ مدنی پھول سنے کہ یہ میوزیکل ٹین کس قدر مطلب ہمیں اب دنیا میں مسجد میں جائے یا کوئی ایسا مہذب طبقہ جو وہاں رسوا کرتی ہے تو قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ میوزیکل ٹین ہمیں ذلیل و رسوا کر دے. تو اس کا جو ایک مثبت استعمال ہے حسب ضرورت اپنی جگہ پر ہے. تو آپ جہاں بھی ہیں، کیونکہ اس وقت بچہ ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، ہر ایک کے پاس موبائل فون دیا گیا ہے کم و بیش، اور سستا اتنا ہو گیا کہ پہلے تو اس کو تھوڑا وہ رکھ رکھا والے یا امیر آدمی استعمال کرتے تھے، مگر اب تو خیر یہ غریبوں کا بھی ایک جزو لا ينفق بن چکا ہے. جس طرح پنکھے کے بغیر غریب بھی نہیں سو سکتا، امیر بھی نہیں سو سکتا، مطلب یہ موبائل کے بغیر بھی اب چلنا دشوار ترین. ہمارے چیدہ چند لوگ شاید ہوئے زمین پر ہیں جو اس موبائل سے بچے ہوئے ہیں، جن میں ایک شخصیت میرا امیر علیہ سنت کی بھی ہے. الحمدللہ. اب مریدی کیا جو پیر کا ذکر نہ کرے. سبحان اللہ. تو ویسے یہ جو کچھ ذکر ہو رہا ہے، مدنی چینل ہو رہا ہے، آج آپ جو کچھ امت تک پیغام پہنچا رہے ہیں، مجھے جو حاضری کی توفیق مل رہی ہے، یقیناً یہ سارے کے سارا کسی مرد کامل کا فیض ہوتا ہے ماشاءاللہ، جو یہ اچھائیوں کی طرف ابھارتا ہے. البتہ آپ کا چونکہ سوالات آپ کے کافی ہیں اور اب میں اپنی وضاحت زیادہ کرنے بیٹھوں گا تو بہت سارا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے. اول تو یہ کہ آج بھی میں نے بیان میں کچھ اس طرح کا عرض کرنے کی کوشش کی کہ ایک تواتر کے ساتھ موبائل فون پر میسج پر میسج، میسج پر میسج، کال پر کال،
اب وہ اتنی کولے مارتے ہیں، اتنی مس کولے دیتے ہیں. ایک تو مس کال دینا خالی کیسا کہ مطلب آپ کے پیسے لگا ہوا ہے، میں اپنے پیسے نہیں لگاتا. اب میں نہیں کہتا اس جو حکم ہے یہ جو اخلاقی طور پر درست ہے یا نہیں ہے، اس کا فیصلہ ہمارے مفتی صاحب فرمائیں گے. مگر دوسرا یہ کہ مسلسل اب جیسے ابھی مشورہ جیسے شورا کا جاری ہے، فار ایگزامپل ہم نے ایمرجنسی میں فون رکھا بھی ہوا ہے کہ چیدہ کو تصور ہے کہ جناب فلاں کا فون آ جائے گا تو، لیکن اب اسی دوران وہ مسلسل گھنٹوں پہ گھنٹیاں مار رہا ہے، مسلسل ایس ایم ایس پر ایس ایم ایس کر رہا ہے. وہ کتنی ذہنی خوف کا وہ سبب بنتا ہے. پھر اس کے لیے کیا کرتا ہے، اپنی لائن فون بند کر دیتا ہے. جیسے فون بند کیا یا سائلنٹ کر کے ٹیڑھا کر کے الٹا کر کے رکھ دیا، اور وہ مطلوبہ جب شخص آپ سے رابطہ کرے گا تو ہم اس کے رابطے کے قابل نہ رہے. تو اسی صورت میں کال کرنے والوں کے اخلاق، اس کی اخلاق وہ ذاتِ اخلاق میں عرض کروں، کال کرنے والے کے لیے تو ذاتِ اخلاق اگر بنتے ہوں تو میں عرض کروں گا کہ وہ بھی امت تک پہنچا دیے جائیں. اور دوسرا مطلب میں یہ عرض کروں گا کہ اب جیسے کہ آپ سے کسی سے بھی میں فون پہ بات کر رہا ہوں، میں اسپیکر پہ بات کر رہا ہوں، تو اب اسپیکر پہ بات کر رہا ہوں تو میرے ساتھ شاہد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یا قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب یہ بات کرتے ہوئے ان تک یہ آواز تو جا رہی ہے. تب ان تک یہ آوازوں کا جانا یہ ضروری ہے نہیں ہے، اور جس سے میں بات کر رہا ہوں اس کو مطلع کرنا کہ میں اسپیکر پر آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ ضروری ہے یا نہیں ہے. ایک تو یہ بات. تیسری بات لگ گیا تو یہ بھی میں عرض کر دوں کہ بعض اوقات کسی سے بات کرتے اس کی بات ریکارڈ کی جاتی ہے. اس کے دو مجھے جو یاد پڑتا ہے معاملات ہیں. ایک تو آپ کے پاس خود ہی موبائل کے اندر ریکارڈنگ آپشن موجود ہے کہ آپ نے اس کو کال، وہ آپ سے بات کر رہے ہیں اور آپ تھوڑا سا وہ مینیو وغیرہ میں جا کر ریکارڈنگ شروع کر دیں گے. دوسرا، میری معلومات کے مطابق آج تک میرے موبائل میں یہ نہیں آیا لیکن مجھے اس کی معلومات ہے کہ ایسا سافٹ ویئر انسٹال کیا جاتا ہے کہ آپ کو اگر کسی کی کال آئے گی تو آٹومیٹیکلی وہ سافٹ ویئر ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور اس کی کال آپ جو بات کریں وہ ریکارڈ ہو جائے گی. تب ایسی صورت میں کسی کو بتائے بغیر اس کی بات کا ریکارڈ ہو جانا یا اس کو بتائے بغیر میرا از خود اس کی بات کی ریکارڈنگ کر لینا، یا بل پر اس نے اجازت دے دی، اب اس کی اجازت کے ساتھ میں نے ریکارڈنگ کر لی، اب کیا میں ہر ایک تو اس کی ریکارڈنگ سنوا سکتا ہوں؟ اس کے معاملے میں اگر ہماری شرعی مزید رہنما ہو جائے امت تک انشاءاللہ، آپ کے ذریعے میں چاہتا ہوں کہ یہ پیغام پہنچ جائے. عموماً مدنی مذاکرے میں اس طرح کے معاملات میں میرے سنت نے چیدہ اس کو علیحدہ اپنے اپنے اوقات میں بیان کیا ہے. تو یہ چند مدنی پھول چاہوں گا. ہاں، ایک نیکی کی دعوت میں آج کے آپ کے اس سلسلے کے توسط سے میرے مدنی چینل کے ناظرین کو پہنچاؤں گا. جیسے میں نے ابھی ریکارڈنگ کی بات کی، تو اب جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ میں آپ کی بات ریکارڈ کر رہا ہوں تو یہ بات بھی پیش نظر ہوتی ہے کہ نہ جانے میری بات کون کون سن لے گا، کس تک میری بات پہنچا دی جائے گی. تو میں اب خود بات کرتے ہوئے محتاط ہو جاؤں گا. اگر یہی تصور میرا کرامن کاتبین کے لیے ہو جائے، میرے اعضاء میرے گواہ بنتے ہیں، یہ ہو جائے، جس خطہ زمین پر میں عمل کر رہا ہوں وہ زمین میری گواہ بن رہی ہے، یہ ہو جائے، اور بھی رب کریم نے ہماری گواہیوں کے اور اس کے شہادتوں کے کافی یہ صورتیں بنی ہوئی ہیں کہ کل کل روز محشر یا کسی بھی وقت میری یہ ساری باتیں سب کے آگے ڈکلیئر ہو گئی، لیک ہو گئی کہ آج کوئی نہیں دیکھ رہا مگر یہ گواہوں کی صورتیں بنی ہوئی ہیں. آزائی گواہ دینے کے لیے ہمارے خلاف ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے. تو ان تمام چیزوں کو میں ہم عرض کروں گا. آخر میں ایک بار پھر مدنی چینل کے ناظرین کو یہ عرض کروں گا کہ یہ احکام تجارت دارالافتاء اہل سنت ہمارا سلسلہ فیضان قرآن جو درس قرآن کے حوالے سے فیضان حدیث اور بالخصوص ہمارے امیر سنت کے مدنی مذاکرے جس میں روحانی علاج بھی ہے اور جناب فقہی یہ سمجھے دارالفتاء لے لیں، احکام تجارت لے لیں، تاجر کو کیسا ہونا چاہیے، مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، روحانی علاج اور ساری چیزوں کا اگر مجموعہ لوں تو میں اس سلسلے کا نام مدنی چینل پر جو نشر ہوتا ہے بالخصوص اس سلسلے کا نام ہے مدنی مذاکرہ. سبحان اللہ. ہمارا الحمدللہ ہمارے افتاء کے اسلام بھی وہاں موجود ہوتے ہیں. سب کچھ اللہ کی رحمت چل رہا ہوتا ہے. دعوت اسلامی والوں کو گویا کہ تنظیم، طریقت اور شریعت ان دونوں کا باہمی
اور خوبصورت سا وہ امتزاج یہ ہمارے مدنی مذاکرے میں ہوتا ہے. تو مدنی چینل دیکھنے اور اس کی دعوت عام کرنے کی میں میرے مدنی چینل کے ناظرین کو دعوت پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین. اور آپ کے اس سلسلے کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور مقبول فرمائے. آمین 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 بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اگر میرے اراکین شورا کے ذہن میں کچھ اور سوالات وغیرہ جزاک اللہ خیر ہیں تو ان کرنے بھی موقع ہے بھائی. یہ بیٹھے ہوئے سبحان اللہ. آج اراکین شورا اتنی آسانی ہو گئی ہمارے لیے کہ دیکھیں پہلے لوگ سوال کرنے کے لیے شرعی احکام دینے کے لیے کہ میرے غوث پاک رضی اللہ عنہ کہاں کا سفر کیا, بزرگ کہاں کا سفر کرتے تھے. اے مدنی چینل کے ناظرین جھک جاؤ. اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی نعمت مدنی چینل دعوت اسلامی عطا کی ہے کہ گھر بیٹھے کال کرو اور آپ کو جواب مل رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. ہمارا ماشاءاللہ یہ افطار کے اسٹائم میں بیٹھے ہوئے آپ کو جواب دے رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور ان کی ان کوششوں کو قبول فرمائے. ان کے علم میں ان کی عمل میں امت کو پیغام پہنچانے میں جو ان کی کوڑھن ہے کہ یہ سوالات لکھتے ہیں, جمع کرتے ہیں, جاتے ہیں, ریکارڈنگ کرتے ہیں, پھر ہم تک پہنچاتے ہیں. ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ اس کوششوں کو قبول فرمائے. آمین آمین آمین. اور اس کا ثواب اپنے کرم اپنے رحمت کے شایع نشان عطا فرمائے. آمین آمین یا رب. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء. آمین آمین. میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, دیکھا آپ نے مدنی چینل کی کس قدر اہمیت ہے اور اس کو دیکھنے کے کتنے فوائد ہیں. مرکزی مجلس شورا دعوت اسلامی کا ایک اہم ترین یہ سمجھ لیجیے کہ پوری دعوت اسلامی کو رن کرنے کے لیے امیر اہل سنت نے مجلس بنائی. مدنی مشورہ جاری ہے مگر الحمدللہ اس کے لیے بھی وقت نکالا. اس سلسلے میں انہوں نے شرکت فرمائی, ہماری حوصلہ افزائی فرمائی. اس سے احساس ہوتا ہے کہ ہم سب کو مدنی چینل دیکھنے کا جذبہ ہونا چاہیے اور اس سے جو سیکھنے کا ملے اسے دوسروں تک پہنچانا چاہیے. اور نگران شورا نے حضور 3 بڑے امپورٹنٹ کوشچنس کیے ہیں اور واقعی اس سے ہم سب کی رہنمائی ہوگی. اور یہ اس سے لنک بھی ہے. یعنی نماز میں ایک تو وہ بیچارہ وہ ہے جی, ایک نماز میں ایک تو وہ ہے کہ جس کی کال ایک بار اس نے بند کر دی, لیکن اب وہ سامنے والا بار بار کال کرتا چلا جائے تو اس کا کیا ہوگا. ان تینوں سوالات کا جواب آپ سے لوں گا. نگران شورا ایک بار پھر ہمارے ساتھ کنیکٹ ہیں. آئیے پھر چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا ارشاد فرمانا چاہتے ہیں. ابو ربیع میں یہ عرض کروں گا جیسے ابھی آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ شورا کا مشورہ چل رہا ہے اور ماشاءاللہ یہ ابھی ہم نے نیت کیا کی تھی. جی جی, ہم نے نیت یہ کی تھی کہ ماشاءاللہ موبائل کے احکام بیان ہوں گے. سبحان اللہ. تو ہم بھی مدنی مشورے کرتے ہیں, اسلامی بھائی ملتے ہیں, کبھی کبھی کوئی نہ کوئی بات کوئی نہ کوئی اسلام ہم سے پوچھ لیتا ہے, مسجد میں نمازی پوچھ لیتے ہیں. اس طرح کی مطلب ترکیبیں بنتی ہیں اور اپنے بھی سنتے ہیں اور اس کو یاد کرتے ہیں. اگر اس میں ضرورت ہوا تو لکھ لیں گے تاکہ ہمیں مطلب کہ کسی کی رہنمائی کرنے کے لیے ہمارے پاس بھی ایک ایتھینٹیکیٹ اور مستند مواد سامنے ہونا چاہیے. ہم نے الحمدللہ آپ سے سیکھنے کی نیت کی تھی اور یہ کام دعوت اسلامی کے کام سے ہٹ کر توڑے گئے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ہم مطلب دعوت اسلامی امت کی رہنمائی کے لیے, امت کی اصلاح کے لیے ماشاء اللہ. اور شورا کو اللہ کی رحمت سے جو ایک مواقع حاصل ہے تو الحمدللہ پھر ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس ماشاءاللہ دار اسلام میں موجود ہے. ماشاء اللہ. ہم بے بس و بے کس نہیں ہیں. الحمدللہ. ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ ہمارے رہنما موجود ہیں. اللہ امیر سن کو سلامت رکھے جنہوں نے مفتی پروڈکشن میں عطا کر دی. وہ پرانا ناول امیر قرآن کا وہ مفتی پروڈکشن چاہیے, علماء پروڈکشن چاہیے. علماء پروڈکشن بھی شروع ہے الحمدللہ, مفتی پروڈکشن بھی شروع ہے الحمدللہ. تو یہ میں نے کہا کہ آپ نے جزاک اللہ خیر. علم سیکھنے کا دیکھیں کس قدر انتھوزیازم ہے کہ علم دین سیکھا جائے اور جہاں سے علم دین ملے. الحمدللہ ہمارے مفتی صاحب موجود ہیں اور آپ ہمیں بہت اہم ٹاپک پر رہنمائی دے رہے. جی حضور کیا فرمائیں گے؟ مسلسل کال کیے جانا, مسلسل SMS کیے جانا, کیا فرمائیں؟ اصل میں سب سے پہلے تو نظام شورا نے شرکت کی اس کے تعلق سے مدنی چینل کے ناظرین ہیں انہیں کہنا چاہوں گا کہ معاشرے کے اندر مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ ہوتے ہیں جنہیں اپنی فکر ہوتی ہے, اپنے گھر کی فکر ہوتی ہے, بس وہی زندگی ہے. ٹھیک ہے, معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں امت کی فکر ہوتی ہے. ماشاء اللہ, پوری امت کی اصلاح اور ان کی بہتری کی فکر ہوتی ہے. صحیح. تو امیر علیہ سنت کو ہم نے دیکھا ہے جب بھی حاضری ہوئی تو بس قرآن میں ہی پایا ہے کسی نہ کسی حوالے سے. تو ہماری آج کی جو شورا بیٹھی ہوئی ہے یہ بھی اسی مقصد کے لیے بیٹھی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ تنظیمی کام کو آگے بڑھایا جائے اور امت کی اصلاح کی جائے. ماشاء اللہ. پہلا جو مطلب کہ گفتگو تھی وہ تھی مسلسل کال کیے جانے کے حوالے سے. دیکھیے یہاں 2-3 باتیں ہیں, ایک اخلاقیات, ایک فقہی حکم اور ایک ضرورت. ٹھیک ہے, اب کاروباری دنیا کے اندر تو یہ سمجھیے کہ دارالفتہ میں بعض سائل آتے ہیں تو انہیں ہم کہتے ہیں کہ فون بند کر لو
لیکن وہ بڑے چھپ چھپ کے آہستہ آہستہ آواز میں بات کر کے جتنی دیر میں وہ ویٹنگ میں ہوتے ہیں اس دوران میں 4-5 فون سن لیتے ہیں. صحیح ہے. تو بعض لوگوں کے آپس کے تعلقات ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی کسی کو 10 فون بھی کر لے گا تو وہ ضرورت ہوتی ہے اور محسوس نہیں کرتے. ٹھیک ہے. دوسری طرف ہے اخلاقیات. تو اخلاقیات تو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم مہذب طریقے سے جو ہے اپنے تمام امور کو انجام دیں. تو اس میں دیکھیے آپ جب کسی کے گھر پر آپ دستک دینے جاتے ہیں تو احادیث میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ ہم 3 مرتبہ دستک دیں اس کے بعد واپس آ جائیں. ٹھیک ہے. اگر اجازت مل جاتی ہے تو سب ہی ورنہ واپس لوٹائیں. موبائل کے اندر تو ایک دفعہ کال کرنے میں نہ جانے کتنی بولیں لگ جاتی ہیں. چلے آپ ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ ہی مطلب کہ بجا لیجیے. لیکن یہاں عالم یہ ہے کہ وہ 10 دفعہ کال کر رہے ہوتے ہیں. تو سراسر یہ مطلب کہ اخلاقی طور پر یہ ایک معیوب بات ہے. لیکن یہاں ایک گناہ کا پہلو بھی ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب کال کرو تنگ کرو خود ہی اٹھائیں گے. تو یہاں اگر ایذا کی نیت شامل ہو جائے گی تو پھر یہ عمل گناہ قرار پائے گا. صحیح. ایک طرف ضرورت اخلاقی برائی مطلب کہ معیوب تو ہے ہی لیکن بعض اوقات یہ عمل گناہ کے درجے میں بھی آ سکتا ہے. انما الاعمال بالنیات. اچھا سادہ لوہی بہت زیادہ ہے. میں نے دیکھا کہ ایذا کی نیت تو کم لوگوں کی ہوتی ہوگی. سادہ لوہی ہے. معلوم نہیں ہے کہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید میرے فون کا پتہ نہیں چلا اور ایسا ہے کہ ان کا دماغ جو ہے وہ فون کی بول سے کام کرتا ہے. جتنے زیادہ فون کروں گا میری طرف توجہ جائے گی. تو 8 کالیں 10 کالیں مسلسل کیے جانا اس سے مطلب کہ اگرچہ اس کی نیت نہ ہو ایذا پہنچانے کی لیکن جس کو فون آ رہا ہے اسے ایذا پہنچتی ہے. تو اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے. اچھا یہی حال SMS کا ہے. اب SMS تو اتنے مفت ہو گئے پاکستان کے اندر کہ روزانہ سینکڑوں SMS کیے جائیں. پوری دنیا میں یہ پیکیج آ چکے ہیں. لیکن آپ 2-3 باتوں میں مدد رکھنی چاہیے. ایک تو انسان کا وقت بڑا قیمتی ہے. صحیح. دوسرا اس کی کسی بھی ایکٹیویٹی سے اس کے مائنڈ اس کے ذہن اس کے اندر کا پتہ چلتا ہے اور انسان کو اپنا ظاہر بھی ستھرا رکھنا ہے اور باطن بھی ستھرا رکھنا ہے. ہر کام کو ایک سلیقے اور تہذیب کے تحت کرنا ہے. اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس فری SMS کا فائدہ اٹھا کر ہم اپنا وقت برباد کر رہے ہوتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ مثال کے طور پر مجھے کوئی کال کر رہا ہے اور وہ میں اس کے کال نہیں پہچان پا رہا ہوں مجھے SMS کرے گا میں فلاں بات کر رہا ہوں. تو یوں SMS پڑھنا بھی ایک ضرورت ہے. اب ہم SMS پڑھیں گے غیر ضروری SMS پھر پڑھا غیر ضروری پھر پڑھا غیر ضروری پھر پڑھا غیر ضروری ختم ہو تو جو جتنا مصروف آدمی ہے اس کا مطلب کہ اس کو تکلیف پہنچتی ہے دقت ہوتی ہے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. خاص طور پر بہت سوچ سمجھ کر SMS کرنا چاہیے. مطلب اس طرح SMS کرنا غیر اخلاقی بات ہے اور اگر نیتیں اور شامل ہو جائیں تو اس کے مختلف احکام ہوں گے. پچھلے دنوں نگران شورا کا بیان مدنی چینل پر نشر ہوا تھا جس میں آپ نے فرمایا کہ SMS بنانے میں جتنا ٹائم آپ صرف کرتے ہیں فضول باتوں کے لیے یہ مس کال دینے وغیرہ پہ جتنا وقت صرف کرتے ہیں اس سے بہت ساری چیزیں سیکھی جا سکتی تھی اور علم حاصل کیا جا سکتا تھا. اچھا اب ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے جی SMS بھیجیں گے جی فلاں آیت کون سے پارے میں جی فلاں شرعی مسئلے کا کیا حکم ہے. صحیح ہے. اب بسا اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ ایمان و کفر کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم جواب دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اب روزانہ اتنے SMS آتے ہیں کس کو جواب دیں کیونکہ خطرہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہم ٹیکس بھیجیں گے سامنے والے کو معافی ضمیر ہے وہ سمجھ میں آئے گا یا نہیں آئے گا. 2 لائنوں میں 4 لائنوں میں نہیں سمجھ میں آتا. تو یہ بھی مدنی پھول میں عرض کر دیتا ہوں اپنے مدنی ناظرین سے کہ شرعی مسئلہ اتنا مطلب کہ گیا گزرا کام نہیں ہے کہ آپ SMS پہ بھیج کے پوچھ لیں گے. صحیح. یہ ایک عظیم الشان کام ہے ماشاءاللہ. اس کے لیے آپ اس کو اہمیت دیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کو فون پر بھی فیسلٹی حاصل ہے تو وہ بھی بہت بڑی سہولت ہے ماشاءاللہ. تو آپ عالم کے پاس جائیں جا کر پوچھیں وضاحت لیں سمجھیں. یہ کیا طریقہ ہے کوئی بھی مسئلہ آیا دوستوں میں کوئی گفتگو ہوئی میں ابھی پوچھ لیتا ہوں. ہاں ابھی بیٹھے ہیں بحث ہو رہی ہے ابھی پیسے چڑھا دیتا ہوں. وہ سارے ہیں آپ کے لیے اویلیبل ہیں ہر وقت رات کو کریں دن کو کریں. تو یہ اصل میں ہمارا مائنڈ سیٹ ہے اس میں بچپنا آ گیا. ٹھیک ہے. غیر سنجیدگی آ گئی ہے جو ہمیں احساسات ہیں. دیکھیے مدنی پھول میرے سنت نے دیا ہوا ہمیں کہ کس سے کس طرح بات کرنی ہے اور کب کس موقع پر کیا کرنا ہے. صحیح. اگر کوئی شخص یہ سمجھ لے تو وہ کامیاب ہے. تو SMS کے معاملے میں بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. SMS کی بات چلی اور آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ شرعی مسئلہ اس طرح پوچھ لیا جائے. SMS پہ ایک اور چیز چل رہی ہے کہ ہر مہینے کے حوالے سے ایک حدیث یہ ایک فضیلت
تو جیسے مہینہ اسٹارٹ ہوا تو اس کی فضیلت اور اس کے متعلق کوئی حدیث کے نام سے وہ میسج چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس بارے میں کچھ رہنمائی. اگر ہر چیز ترقی پاتی ہے. اگر ایک اچھائی ہے، اگر آپ وہ اس میں جائیں گے تو اچھائی میں آگے بڑھیں گے. اگر آپ ایک فضول کام کر رہے ہیں تو آپ فضول چیز میں آگے بڑھیں گے. اب دیکھیے جب لوگ آگے بڑھنا شروع ہوئے تو وہ گناہوں میں بھی پڑھنے لگے. اب ہر مہینے کے حوالے سے موضوع حدیث SMS کر دی جاتی ہے کہ جناب فلاں مہینے کے چاند دینے کی یہ فضیلت ہے، فلاں مہینے کی خوشخبری دینے کی یہ فضیلت ہے، فلاں مہینے کے تانے کی یہ فضیلت ہے. تو جھوٹی حدیث گھڑنا شدید گناہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر جھوٹ باندھے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اچھا پھر وعیدیں ارشاد ہوتی ہیں کہ یہ SMS اگر آگے نہ بڑھایا تو یوں ہو جائے گا. تو وعید بیان کرنا اللہ اور اس کے رسول کا کام ہے. صحیح علماء نے بیان کیا کہ اگر کسی صحابی کے قول میں وعید ہے، انہوں نے بیان کیا کہ اس کام کرنے پر یہ وعید ہے، یہ نقصان ہوگا یا یہ گناہ ہے، تو یہ اس صحابی نے خود بیان نہیں کیا ہوگا. ضرور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہوگا، کیونکہ کسی صحابی کو بھی اختیار نہیں کہ وہ وعید بیان کر سکے. اب ایسے وہ پہلے تو وہ فوٹو کاپی ہوتی تھی شیخ صاحب کا وصیت نامہ، اب تو شیخ صاحب کے SMS چلتے ہیں. مطلب کہ عام لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. مطلب مسلمانوں کو تشویش میں مبتلا کرنا، پریشانی میں مبتلا کرنا، غیر ضروری کام میں مبتلا کرنا، اتنے سارے کام یک لخت کر دینا دل گردے کی بات ہے. خوف آخرت کی ضرورت ہے. 20 بار اس کو فارورڈ کیجیے، 30 لوگوں کو اس کو فارورڈ کیجیے ورنہ نقصان ہو جائے گا. تو یہ سب چیزیں غلط ہیں، اس کو شیطانی چکر ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا سوال جو وہ تھا نگرانی شورا ریکارڈنگ کے حوالے سے، ریکارڈنگ کال کر لی جائے تو اس بارے میں کیا ہوگا؟ اور اسپیکر کے حوالے سے اسپیکر کا تیسرا سوال. دیکھیے کہ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں یا میں آپ سے فون پر بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو اگرچہ کہ وہ ایسی بات نہیں ہے جو باہر نکل جائے تو اس کا کوئی نقصان ہوگا. مثلا شرعی مسئلہ پوچھ رہے ہیں آپ، ایک عام مسئلہ ہے، لیکن ایک ہوتا ہے بیہیویئر، لہجہ. ٹھیک ہے، ایک میرا آپ سے ایک دوستانہ لہجہ ہوگا، لیکن اگر میں سن رہا ہوں کہ میری بات مختلف لوگ بھی سن رہے ہیں تو میں اپنا لہجہ کچھ اور رکھوں گا. تو یوں ہر بات مطلب کہ اسپیکر کھول کر سنا دینا یہ معیوب بات ہے اخلاقی طور پر. لیکن بسا اوقات یہ گناہ کے درجے میں پہنچ جائے گی جب ایک راز، ایک مطلب ایسی بات بیان ہو رہی ہے کہ جو راز پر مشتمل ہے، جو باہر نہیں نکلنی چاہیے، دو افراد کے درمیان رہنی چاہیے، تو آپ اس کو باہر نکال دیتے ہیں، اوپن کر دیتے ہیں، اسپیکر پر سب کو سنا رہے ہیں، تو بسا اوقات یہ گناہ کے درجے میں بھی آ جائے گی. روایتوں میں شاہ ہوتا ہے مجالس میں مانا، مجلس ہے جو ہے وہ امانت ہے، یعنی آپس کی جو گفتگو وہ امانت ہے. جس کام پر کہہ دیا گیا بھی آگے نہیں بڑھنی چاہیے تو ہم شرعی اور اخلاقی تقاضا ہے ہم اسے آگے نہ بڑھائیں. تو یوں بلا ضرورت SMS مطلب کہ اسپیکر کھولنا یہ ایک ناپسندیدہ اور ایک معاشرتی برائی پر مشتمل کام ہے. یعنی اگر اسپیکر آن کرنا ہے تو سامنے والے کو بتا دیا جائے کہ میں اسپیکر آن کر رہا ہوں، میرے ساتھ یہ لوگ ہیں، آپ کی بات سنیں گے. ماشاءاللہ یہ بھی ہماری شریعت نے ہر معاملے میں ہمیں اخلاقیات سکھائی ہے. ماشاءاللہ یہ بھی ایک عمدہ طریقہ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح موبائل فون پر کسی کی کال آ رہی، دو کوشچن تھے کہ ایک تو ایک باقاعدہ جا کر آپشن میں جا کر ریکارڈ کا بٹن کلک کرنا ہوگا، اور ایک کچھ موبائل ویسے سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں کہ کنٹینیوسلی جو کال آئے گی وہ ریکارڈ ہوتی چلی جائے گی. تو اس بارے میں کیا حکم ہوگا؟ اصل میں دیکھیے کہ ریکارڈنگ کا جو معاملہ ہے، اوور آل بات کرتے ہیں جی، وہ لینڈ لائن ہو یا موبائل ہو، بعض اداروں کے متعلق مجھے پتا چلا کہ ان اداروں کے اندر جو بھی آپس میں ٹیلی فون چلتا ہے، دفتری نظام چلتا ہے، اس کا ایک ریکارڈ ہوتا ہے. وہ اپنے تمام ٹیلی فون کو ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں، ٹیپ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ اداروں کے حساس ہونے نہ ہونے کا معاملہ ہے. ویسے دفتری کام ہے، دفتری کاموں میں ذاتی کام نہیں ہونے چاہیے. تو بسا اوقات کوئی سی ضرورت پڑ جاتی ہوگی، لیکن جو لوگوں کا استعمال ہے یہ بلیک میلنگ کے لیے، سامنے والوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اور اس کی بات کو عام کرنے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے. تو معاشرتی خامی ہے اور معیوب بات ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن جہاں نیت ایسی ہوگی کہ ایذا پہنچایا جائے، عزت اچھالی جائے یا راز کو عام کیا جائے تو گناہ کے درجے میں بھی یہ کام آ جائے گا. صحیح. تو اس میں بھی بتا دیا جائے اگر جس طرح کال ریکارڈ کرنی ہے، اول تو کرنی نہیں نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اگر کوئی سی ضرورت ہے ٹھیک ہے تو ٹھیک کر لیں. اچھا بعض لوگ اپنے خود فیصلہ کرتے ہیں، ہم مسئلہ ہی پوچھ رہے ہیں. صحیح ہے. تو مسئلہ پوچھنے میں ہم اچھا اس کو محفوظ کر لیں گے، بعد میں سنیں گے. تو آپ مسئلہ پوچھنے میں آپ بتا دیجیے کہ جناب میں آپ کی کال ریکارڈ کر رہا ہوں، بتا کے کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں. بہت اچھی بات کی اور الحمدللہ ہمیں رہنمائی ملی. پیارے اسلام بھائی یہاں نگران شورا نے جو ہمیں ایک نیکی کی دعوت دی، ایک کال ریکارڈ ہو رہی ہے، ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ یار احتیاط سے بات کی جائے. اگر آپ کی کہیں مووی بن رہی ہے تو آپ اپنے آپ کو تھوڑا سیکیور فیل کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہیں کہ یار میری چہرہ ابھی مووی بن جائے گی. لیکن ہمارے اعمال تو روز ہی ریکارڈ ہو رہے ہیں.
کرامن کاتبین ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں. اور پھر موبائل فون ہی کے استعمال پر اگر ہم غور کر لیں کہ آج جس طرح کا موبائل فون پیکج آورز کے نام پر استعمال ہو رہا ہے, میں اس کی وضاحت میں نہیں جاؤں گا, آپ سب سمجھ رہے ہوں گے کہ کس طرح موبائل فون کا استعمال ساری رات ہو رہا ہے. آج کے نوجوان کس طرح اس پہ مبتلا ہیں. تو خدارا اگر کوئی دیکھ نہیں رہا, آپ گھر میں اکیلے ہیں یا کہیں الگ پارک میں بیٹھ کر یا کہیں دور بیٹھ کر آپ ساری رات کسی غیر محرم سے گفتگو کر رہے ہیں یا گناہوں بھری باتیں کر رہے ہیں, تو سوچئے کوئی تو ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے. کرامن کاتبین یہ باتیں نوٹ کر رہے ہیں, کیسے اس کا حساب دیں گے. خدارا یہ موبائل فون یقیناً نعمت ہے, لیکن اس سے ایسے کام تو نہ کیجئے کہ یہ آپ کے گناہ بڑھانے کا کوئی میٹر بن جائے. روزانہ ہزاروں پتہ نہیں کتنی گناہ جو ہے وہ موبائل فون کے ذریعے ہم سے ہو جاتے ہوں. تو خدارا اس برائی سے بھی چھٹکارا پانے کی کوشش کیجیے. وہ سوالات تو بہت سارے ہیں, سلسلے کا وقت مختصر ہوتا ہے. ایک اہم سوال SMS کے ذریعے پیغام رسانی, شارٹ میسج سروس کہلاتی ہے, SMS کا جو مخفف ہے. لیکن یہ SMS جو ہے, کیا اس کے ذریعے ڈائیورس, اس کے ذریعے طلاق بھی ہو جاتی ہے؟ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو SMS کر دے تو اس بارے میں کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے, ایک ہوتا ہے زبانی طلاق دینا, ٹھیک ہے, اور ایک ہوتا ہے لکھ کر دینا. عام اسٹامپ پیپر بنتے ہیں, کاغذات پر لکھ کر سائن, مطلب لکھ کر طلاق دی جاتی ہے. تو جو زبانی طلاق دینا ہے اس کے مقابلے میں جو تحریری طلاق ہے اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں, مسلمہ, مستبینہ, اقرار, تفصیل میں نہیں جاؤں گا میں. تو جو حکم ایک عام پیپر پر طلاق لکھنے کا ہے وہی حکم SMS پر طلاق لکھنے کا بھی ہے. جن شرائط کے ساتھ وہاں طلاق ہو جاتی ہے انہی شرائط کے ساتھ SMS پر بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے, اور بڑی سوچ سمجھ کی ضرورت ہے. خط لکھنے میں دقت ہوتی ہے, مطلب کہ بندہ 100 دفعہ سوچتا ہے. آج کل SMS پر طلاق کا رواج پڑ گیا ہے, بہت خطرناک ہے. یقیناً میرے پیارے محترم اسلام بھائی, آج کے سلسلے میں بہت ساری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملی ہوں گی, اور یقیناً ہم اس کو کمپائل نہیں کر سکے. موبائل ایک ایسا یوزیج ہے جو ہر کسی کی ضرورت ہے. ہم آپ کی کالز بھی نہیں لے سکے کیونکہ الحمدللہ آج مرکزی مجلس شورا نے ہمیں جوائن کیا. انشاءاللہ اگلے کچھ سلسلوں میں بھی ہم موبائل کے حوالے سے گفتگو کریں گے. آپ کو انشاءاللہ اس کے ٹاپک بتا دیا جائے گا. آپ کی کالز بھی لیں گے, آپ کی ویڈیو سوالات بھی لیں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. یہی مدنی چینل کا خاصہ ہے کہ گھر بیٹھے, جی ہاں, ابھی آپ کہیں گئے نہیں ہوں گے, جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے بیٹھے ڈھیروں الحمدللہ شرعی احکام سیکھنے کو مل گئے. ہمیں بہت ساری معلومات ملی. آپ اگر چاہتے ہیں احکام تجارت میں آپ کے موضوع کو ہم شامل کریں, جس ٹاپک پر آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں, جس شرعی احکام کو, جس شعبے کو آپ فوکس کرنا چاہتے ہیں, آپ ہمیں feedback@madanichannel.tv پر اپنی آراء, اپنے کمنٹس, اپنے مشورے دے سکتے ہیں. اسی طرح اس سلسلے کے بارے میں ہمیں آپ مشورہ دینا چاہیں آپ اس پر دے سکتے ہیں. میرے پیارے محترم اسلام بھائیوں, احکام تجارت ہو, دارالفتہ اہل سنت ہو, ان سلسلوں میں ہم کوشش کرتے ہیں شرعی احکام مفتیان کرام سے حاصل کریں, آپ تک پہنچائیں. ان سلسلوں میں آپ کے سوالات تو آپ کو جواب مل جاتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوالات آتے ہیں, الحمدللہ دعوت اسلامی کا دارالفتہ اہل سنت ٹیلی فون پر آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہے. نمبر اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں, ان نمبرز پر فون اٹھائیے, اپنی شرعی رہنمائی حاصل کیجیے. یہی مدنی چینل کا خاصہ ہے. خود بھی مدنی چینل دیکھتے رہیے, اس کی دعوت کو عام کرتے رہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے موبائل فون ہو یا زندگی کا کوئی کام ہو, ہمیں شرعی احکام کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور موبائل فون کی جو برائیاں اور جو اس کے اندر اغلاط ہو جاتی ہیں, غلطیاں ہو جاتی ہیں, ان سب سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا, دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا.